اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. باپ کا گھر بکا بیٹی کا گھر بسا ہے، کتنی نامراد ہے یہ لعنت جہیز کی. ہر کوئی شخص پیسہ ہی چاہتا ہے. اس جملے کی اہمیت تب بڑھ جاتی ہے اگر میں نارملی اس جملے کو کہوں کہ ہر کوئی شخص پیسہ چاہتا ہے تو اس بات کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن اس بات کو اگر کوئی شخص، خاص طور سے کوئی بچی، کوئی لڑکی اگر مرنے سے پہلے یہ نوٹ چھوڑ کر جاوے، یہ لکھ کر جاوے کہ ہر کوئی پیسہ ہی چاہتا ہے، تو اس بات کی اہمیت اور اس بات کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. السلام علیکم، استقبال کرتا ہوں آپ سبھی کا ایک مرتبہ پھر. آج بھی خبر سنانے کے لیے نہیں آیا، ایک چھوٹا سا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. جب میری نظر اس خبر پر پہنچی کہ خدا کی قسم روح کانپ گئی کہ کیا اب بھی اس زمانے میں فرعون جیسے شخص موجود ہیں؟ کیا اب بھی اس زمانے میں ابو جہل جیسا ظالم اور اس کے جیسا لعین شخص امت مسلمہ میں موجود ہے، جو لا الہ الا اللہ کے قرار تو کرتا ہے لیکن دل سے اس کی اہمیت کو اپنے دل میں نہیں بیٹھایا؟ جب یہ خبر میں نے پڑھا تو خدا کی قسم جب میں نے یہ خبر پڑھا تو میں نے سمجھا کہ کیوں نہ ایک پیغام آپ تک دے دیا جائے، ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیا جائے. یہ جملہ جو میں نے ابھی کہا کہ ہر کوئی شخص پیسہ ہی چاہتا ہے، یہ جملہ کسی اور انسان کا نہیں، کہ ایک ایسی بچی کا ہے جو نہایت پڑھی لکھی ہوئی تھی. اور میں بات کر رہا ہوں کیرل کے ترووننتم پورم کی، کہ ڈاکٹر شہانہ نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی. خودکشی کی وجہ بھی بڑی عجیب ہے، آپ بغور سنیں گے. امید ہے کہ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ جو ہے ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں اور ایک پیغام لے کر جاویں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے کسی نوجوان کے دل میں رحم آ جاوے اور کسی بچی پر ظلم کرنا بند کر دے اور کسی بچی کو جہیز کی وجہ سے مارنا بند کر دے. یہ جملہ شہانہ 26 سال کی ایک لڑکی تھی. اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، گھر میں ماں تھی اور ایک بھائی، اور 2 بھائی جو تھے وہ کھاڑی یعنی باہر دیشوں میں، عرب میں رہا کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے اس نے سوسائڈ کر لیا. سوسائڈ کرنے سے پہلے اس نے ایک نوٹ چھوڑا تھا. سوسائڈ کی وجہ یہ تھی کہ اینستھیسیا کا اوور ڈوز اس نے لے لیا تھا اور اوور ڈوز لینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. شروعات ہوتی ہے ترووننتم پورم کے سرکاری میڈیکل کالج سے اس کہانی کی، کہ ترووننتم پورم کے کالج ہے جس میں شہانہ زیر تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ جس سے اس کا تعلق تھا اس کا نام تھا رویس نامی شخص. نہایت لوگوں میں پسندیدہ سمجھا جاتا تھا. لوگوں کے لیے، خاص طور سے اسٹوڈنٹ کے لیے آواز اٹھانا اور اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرنا، ہیلپنگ نیچر اس کا تھا. یہ نیچر اتنا زیادہ شہانہ کو پسند آیا کہ اس نے اسے دل دے بیٹھنے کے بعد ان دونوں کا تعلق بنا رہا، اور شہانہ نے پھر ان سے شادی کا فیصلہ کیا اور اس نے شادی کی خواہش ظاہر کی. رویس شادی کے لیے تیار بھی ہو گیا، اور رویس نے جو ہے شادی کی بات کرنے کے لیے شہانہ کے گھر گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس کے بھائی سے شادی کی بات کی. اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ لڑکا ڈاکٹر ہے اور نہایت تہذیب یافتہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، شریف جیسا ہے، تو اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی. جسیم ناز جو شہانہ کا بھائی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نومبر میں، میں اور میری ماں شادی کی بات کرنے کے لیے جب رویس کے گھر گئے تو رویس کے والد یعنی رویس کے جو ابو پاپا جو تھے وہ اس بات پر اڑ گئے کہ ان کو جہیز چاہیے. اور جہیز کی مانگ اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جہیز جو اس نے مانگ کیا تھا اس لعین نے، یا بدبخت کہہ لیں، یا جتنے بھی برے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جائیں وہ کم ہے، کیونکہ اس جیسے شریعت مطہرہ جیسی پاکیزہ شریعت میں اگر اس طریقے کا کوئی مانگ کرتا ہے تو اسے میں تو لالچی کتا ہی کہوں گا. بہرحال اس نے مانگ کیا تھا کہ ہمیں 15 ایکڑ زمین چاہیے اور 100 سونے کے سکے چاہیے اور BMW کار چاہیے. لیکن چونکہ ان کی حالت ایسی تھی نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنا نہیں دے سکتے، لیکن ہاں ہم اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، ہم اپنی بیٹی کو پورے جہیز کے ساتھ بھیجیں گے. لیکن اس کے ابو کا، اس کے پاپا کا، رویس کے پاپا کا کہنا تھا کہ لڑکی کا یعنی شہانہ کے 2 بھائی کھاڑی میں رہتے ہیں، اب بہت سال سے وہ جو ہے عرب میں ہے، کما رہے ہیں، ان سے کہیے وہ اس کا انتظام کر دیں گے.
بہرحال ان کے والدہ اور جسیم یہ دونوں واپس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب شادی ممکن نہیں ہے۔ پھر جسیم سے بات کیا شاہانہ نے، اور شاہانہ نے کہا کہ نہیں، لڑکا بہت اچھا ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنی ہے۔ بھائی کا دل ہوتا ہے جب بہن کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ بہنیں اکثر مانگا نہیں کرتی، لیکن جب مانگتی ہیں تو پھر بھائی کو دل میں ہوتا ہے کہ بہن نے پہلی مرتبہ کچھ مانگا ہے تو اس کے لیے کچھ کروں گا۔ تو جسیم کا کہنا ہے کہ جب میں گیا اس کے گھر، خاص طور سے میں رویس سے ملاقات کیا، رویس کے پیر پڑا، میں نے کہا کہ اگر تم مان جاؤ گے، تم تیار ہو جاؤ گے تو ہم رجسٹر میرج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تم رجسٹر میرج کر لو، اور جو ہے تم کو ہم کسی چیز سے جو ہے نا امید نہیں کریں گے، ہم تمہیں ہر وہ چیز دیں گے جس کی ضرورت ہے، لیکن تم جو ہمارے پاپا جو مانگ کر رہے ہیں وہ واقعتاً ہمارے بس میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم ضرور دیتے۔ لیکن جو ہے رویس جو ہے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں بغیر جہیز کے شادی نہیں کروں گا۔ جسیم کا کہنا ہے کہ وہ اس سے محبت تو کرتا تھا لیکن صرف نام کی محبت تھی، اگر یوں کہا جاوے۔ جسیم کا کہنا ہے کہ وہ اس کو دولت سے اس کی محبت تھی، اور دولت نہ ملنے کی وجہ سے اس نے وہ سارا رشتہ ختم کر دیا۔ جب شاہانہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ اس وقت جو ہے کالج کے سامنے ایک روم میں لے کر رہا کرتی تھی، وہ روم میں جو ہے انیستھیسیا کا اوور ڈوز لے لی، اور اوور ڈوز لینے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک پیغام دے کے گیا۔ جس طریقے سے احمد آباد میں عائشہ نامی ایک خاتون نے سوسائڈ کیا تو سوسائڈ کرنے سے پہلے اس نے ایک پیغام دیا تھا، اسی طریقے سے اس نے بھی ایک پیغام دیا، اور یہ پیغام اتنا زیادہ گہرا ہے کہ اگر ہر اہل دل جس کے سینے میں دل موجود ہو یا دل نام کی کوئی چیز ہو، اور اس کے اگر ایک بیٹی کا باپ یا ایک بیٹی کا ایک بہن کا بھائی یا ایک بیٹی کی ماں ہو تو وہ ضرور اس کو سنے گا، اور سن کر اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے گا۔ اس مرنے والی بیٹی کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں ہر شخص پیسہ ہی چاہتا ہے۔ غیر قسم یہ جملہ روح کو تڑپا دینے والا جملہ ہے کہ اس طریقے کا میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا را جو ہے بھیک مانگ کے شادی نہ کریں، خدا را بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، جس کے باپ کے اوپر بوجھ کم ہو، جس کے بھائی کے اوپر بوجھ کم ہو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی کے فرنیچر کا پالش اتر گیا، لیکن شادی کا باپ کے جو شادی کی تھی وہ باپ کے اوپر سے قرضہ ختم نہیں ہوا۔ نہیں جانتے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی کس طریقے سے شادی کرتا ہے، کتنے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنے لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہم باراتی شراتی لے کر اور طرح طرح کے نوٹنکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ سماج میں جو ہے کینسر کا کام کر رہے ہیں، کینسر کے کیڑے بھی ان سے اچھے ہیں کہ کم از کم وہ کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد مکمل ختم کر دیتے ہیں اور ایک دن موت ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس طریقے سے دھیرے دھیرے لڑکی کے باپ کو اور لڑکی کو دھیرے دھیرے اس طریقے سے ان کے زخم کو نوچتے ہیں کہ زخم نوچنا بند نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ بچی اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لے، جب تک کہ وہ بچی اپنے آپ کو ختم نہ کر لے۔ تو ایسے بھی سننے کو آیا ہے کہ اپنی بچی کو، اپنی بیوی کو لوگ اس وجہ سے مارتے ہیں، اس وجہ سے ہاتھ چھوڑتے ہیں کہ اس نے جہیز کا وہ سامان نہیں لایا جو اسے چاہیے تھا، اس نے کچھ اور مانگ کی تھی لیکن مانگ پوری نہ ہونے کی وجہ سے نکاح تو کر لیتا ہے لیکن بعد میں ظلم کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے جو بے وجہ اپنی عورت پر ہاتھ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیویوں کو غلام کی طرح ٹریٹ نہ کرو، غلام کی طرح ان کو نہ مارا کرو۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ جو بچی، جو لڑکی آپ کے لیے، آپ کے اپنے گھر کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو جو سب سے زیادہ پیاری ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کے لیے آپ کے گھر میں آئی اور آپ اس پر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس بچی پہ کیا گزرے گی؟ وہ آخر سوسائڈ نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اور جب وہ سوسائڈ کر لے گی تو اللہ رب العزت کے سامنے تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں خدا را ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں بھیک مانگ لو، ایسی شادی کرنے سے بہتر کہ تمہیں جہیز مانگنا پڑے۔ جامع مسجد کے باہر بیٹھو گے تو روزانہ تمہیں 500 اور 1000 روپے 10,000 روپے مل جائیں گے، عزت سے لوگ بھیک دیں گے، کسی کی بد دعا نہیں ملے گی، لیکن کسی باپ کی بیٹی کے اوپر ظلم کرو گے تو اس ماں باپ کی بد دعا تمہیں لگے گی، اور تم اس دنیا میں تو خوش رہ سکتے ہو، مجھے نہیں لگتا خوشی بھی ملے گی، لیکن تم اس دنیا سے جانے کے بعد کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے خدا را ایک پیغام لے کر جائیے، ایک پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی جب بھی شادی کریں نیک ارادے کے ساتھ کریں، صرف بیوی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک تو بیٹی بھی دے رہے ہیں، اوپر سے آپ جہیز کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اوپر سے باراتی کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور اوپر سے آپ کے نخرے بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ اس ظلم سے باز آ جائیے۔ نوجوانوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ مکمل ارادہ کیجئے کہ آپ جہیز کے بنا شادی کریں گے، آپ اپنی بچیوں پر اور
آپ اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کریں گے, آپ انہیں بے وجہ نہیں ماریں گے. میرے دوست نے بتایا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس وجہ سے طلاق دے دیا کہ چائے میں چینی کم تھی. یہ کوئی وجہ ہے؟ یہ ایک جہالت ہے. ایسے میں تو کہتا ہوں کہ تم نکاح کے لائق ہو ہی نہیں اگر تم اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہو. اپنی بیوی کو یہ کوئی وجہ ہوئی کہ چائے میں چینی نہیں, اس وجہ سے اس پہ ہاتھ اٹھا دیے. کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کیا تم سے غلطی نہیں ہوتی؟ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. تو انسان تو بھول چوک سے ہی بنا ہوا ہے, بھول چوک سے ہی مرکب ہے. تم سے غلطی نہیں ہوتی. جب اپنی غلطی کو تم معاف کروا لیتے ہو تو پھر دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کا دل کیوں نہیں رکھتے؟ اس وجہ سے آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنی بیویوں پر ظلم نہ کریں. خدا را اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. یہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا اسلام کہتا ہے, اپنی بیویوں کو ستانے کا اسلام نہیں کہتا. اسی وجہ سے آپ سے ادباً گزارش ہے اس پیغام کو خوب دوسروں تک پہنچائیں. امید ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر. تب تک کے لیے اجازت لوں گا. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.